پرانے زمانے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت تھی جس کا بادشاہ ایک نہایت نیک دل اور انصاف پسند والی تھا۔ وہ رعایا کی بھلائی کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ سلطنت میں خوشحالی تھی، کھیت سرسبز تھے، نہروں میں پانی بہتا تھا اور لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ مگر خوشیوں کے دن ہمیشہ قائم نہیں رہتے۔ سلطنت کے شمال میں ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک خوفناک جادوگر رہتا تھا جو کالی طاقتوں کا مالک ہے۔ لوگ اسے زلال کے نام سے جانتے تھے۔ زلال کو خوشی اور امن سے سخت نفرت تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ولی کی سلطنت میں خوشحالی ہے تو اس کی دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن آسمان پر سایہ بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی اور ہوائیں گرجنے لگیں۔ شہر کے بیچوں بیچ اچانک دھواں سا اٹھا اور زلال نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک کالی لکڑی کی چھڑی تھی۔ اے ولی، وہ گر جا، تیری سلطنت کی خوشی مجھے پسند نہیں۔ آج کے بعد یہاں صرف خوف اور اندھیرا راج کرے گا۔ ولی نے عوام کے سامنے ثابت قدم رہتے ہوئے کہا، زلال، یہ سلطنت میرے لوگوں کی محنت اور اللہ کے کرم سے خوشحال ہے۔ میں کبھی بھی کسی جادوگر کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ زلال نے کہکا لگایا اور اپنی چھڑی گھمائی۔ اچانک کھیت سوکھنے لگے، پانی خشک ہو گیا اور دن کے وقت بھی اندھیرا چھا گیا۔ لوگ چیخنے لگے، بچے رونے لگے اور خوف کی فضا ہر طرف پھیل گئی۔ ولی نے فوراً اپنے سپہ سالار کو بلایا، مگر تلواریں اور تیر زلال پر اثر نہ کرتے تھے۔ وہ جادوگر تھا، عام انسان نہیں۔ ولی نے فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست جادوگر کا مقابلہ کرے گا۔ وہ اپنی گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ اس طریق جنگل تک پہنچا۔ جنگل میں ایسی خاموشی تھی کہ پتے بھی حرکت کرتے تو خوف پیدا ہوتا۔ اچانک ایک بھاری آواز گونجی، کون ہے جو میرے علاقے میں آیا ہے؟ ولی نے بلند آواز میں کہا، میں اپنی رعایا کا محافظ ہوں اور تمہارے ظلم کی خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ زلال درختوں کے درمیان سے نمودار ہوا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ سرخی تھی۔ تم نے بڑی ہمت کی ہے، مگر تم انسان ہو اور میں جادوگر، تم مجھے نہیں ہرا سکتے۔ ولی نے اپنی تلوار کھینچی، مگر وہ جانتا تھا کہ صرف ہمت کافی نہیں۔ اس کی دادی نے بچپن میں اسے بتایا تھا کہ ظلم کی طاقت ہمیشہ سچائی اور ایمان کے سامنے کمزور ہوتی ہے۔ ولی نے اپنے دل میں دعا کی اور کہا، اگر میں حق پر ہوں تو میری مدد فرما۔ زلال نے اپنی چھڑی گھمائی اور آگ کے شعلے ولی کی طرف لپکائے۔ ولی نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور تلوار سے شعلے کاٹ دیے، مگر شعلے پھر جڑ گئے۔ اس وقت ولی کے ذہن میں بچپن کی وہ بات آئی کہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی چاہیے۔ وہ فوراً اپنی جیب سے روشن پتھر نکال لایا جو اسے درویش نے کبھی تحفے میں دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو آسمان کی طرف اٹھایا، روشنی کی ایک کرن نکلی اور پورا جنگل جگمگا اٹھا۔ زلال نے آنکھوں کو ڈھانپا، وہ روشنی برداشت نہ کر سکا۔ ولی نے موقع دیکھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، اندھیرے کا انجام ہمیشہ روشنی ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ شکست۔ ولی نے اپنی تلوار زمین میں گاڑی اور زمین سے روشنی کا دائرہ بلند ہوا۔ زلال چیخا، اس کا جادو کمزور پڑ گیا۔ اچانک تیز ہوا چلی اور وہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ جنگل کی تاریکی ختم ہو گئی، پرندے چہچہا اٹھے اور درختوں میں جان آ گئی۔ ولی واپس سلطنت لوٹا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ پانی کی نہریں پھر بہنے لگیں، کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور سورج کی کرنیں چمکنے لگیں۔ رعایا نے اپنی ولی کا شکریہ ادا کیا۔ ولی نے محلے کی بلکونی سے کہا، یاد رکھو، ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایمان اور سچائی کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ ہم سب کو مل کر اپنی سلطنت کی خوشحالی قائم رکھنی ہے۔ اس دن کے بعد سلطنت میں نہ صرف امن قائم ہوا بلکہ لوگ پہلے سے زیادہ متحد ہو گئے۔ جادوگر کا نام بھی لوگ بھول گئے اور صرف اپنے نیک ولی کی بہادری یاد رکھی۔